دوستو ذرا سوچو اس زمانے کو جب دنیا کے ہر کونے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جب انسانیت کی قدر مٹ چکی تھی، جب عورتوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جب غریبوں کا حق طاقتور کچل دیتے تھے، جب بتوں کے آگے سر جھکا دیے جاتے تھے اور اللہ کی یاد کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا، اسی ویران عرب کی تپتی ریت پر ایک ایسی شخصیت کا نور چمکا جس نے انسانیت کو بچایا، جس نے عورت کو عزت دی، جس نے غریبوں کو سہارا دیا، جس نے طاقتوروں کے سامنے حق کی آواز بلند کی، جس نے پوری دنیا کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیا، وہ ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا نام سنتے ہی دل محبت سے بھر جاتا ہے۔ آئیے آج ہم سفر شروع کرتے ہیں ان کی زندگی کا، ایک ایسا سفر جو ہمیں بچپن سے لے کر آخری سانس تک انسانیت اور رحمت کا پیغام دیتا ہے۔ بچپن اور جوانی۔ مکہ کی گلیوں میں جب ایک اناتھ بچہ کھیلا کرتا تھا تو کسی نے سوچا بھی نہ تھا یہی بچہ آگے چل کر ساری دنیا کا رہبر بنے گا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی سے دوسروں سے الگ تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ لوگ آپ کو الامین اور الصادق کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں ایسا نور تھا کہ دیکھنے والا متاثر ہو جاتا تھا۔ جب جوان ہوئے تو مکہ کی تجارت میں حصہ لیا اور ہر سفر میں ایمانداری اور بھروسے کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دشمن بھی قائل ہو گیا۔ پیغمبر کے آغاز۔ غار حرا کی خاموشی میں جب آپ تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے تو اچانک ایک رات پوری قیامت کی تقدیر بدل گئی۔ جبریل امین نازل ہوئے اور بولے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانپ اٹھے، لیکن یہ وہی لمحہ تھا جب دنیا کو آخری پیغام مل گیا۔ مکہ کی مخالفت اور صبر۔ جب آپ نے لوگوں کو کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مکہ کے سردار آگ ببولا ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو پتھروں سے مارا، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہاں تک کہ آپ کے گلے میں گندگی ڈال دی گئی۔ لیکن آپ نے ہر ظلم کے جواب میں صرف یہ کہا، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ پھر ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے نبی ہونے کا بڑا ثبوت دیا۔ آپ مکہ میں بیت المقدس اور وہاں سے 7 آسمانوں تک گئے، ہر آسمان پر پیغمبر سے ملاقات کی، جنت اور جہنم کا نظارہ کیا اور آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی۔ نماز کا تحفہ اسی سفر میں ملا، ہجرت مدینہ اور نئی دنیا۔ جب مکہ والوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ مسلمان مدینہ ہجرت کرے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کو کھلے دل سے اپنایا اور کہا، ہم اپنی جان پر کھیل کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہی اسلام کی پہلی حکومت بنی، انصاف اور برابری کی نیو رکھی گئی۔ غزوات اور صبر کا امتحان۔ مدینہ میں رہ کر مسلمانوں پر کئی بار حملہ ہوا۔ بدر کی جنگ میں 313 مسلمانوں نے 1000 دشمنوں کو مات دی۔ احد کی لڑائی میں مسلمان گھائل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے، لیکن صبر کا سبق دیا۔ خندق کی جنگ میں دشمنوں نے شہر گھیر لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے فتح مسلمانوں کو ملی۔ فتح مکہ اور رحمت۔ آخرکار 8 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ پہنچے۔ دشمن کانپ رہے تھے کہ اب بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، سب آزاد ہو۔ سوچو، وہ لوگ جنہوں نے پتھر مارے تھے، گالی دی تھی، ظلم کیے تھے، انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہی ہے رحمت للعالمین کی اصل پہچان۔ آخری حج اور آخری پیغام۔ 10 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا۔ عرفات کے میدان میں لاکھوں مسلمانوں کے سامنے وہ اعلان کیا جو ہمیشہ انسانیت کے لیے رہنما رہے گا۔ سب انسان برابر ہیں، کسی عربی کو عظمی پر اور کسی گوروں کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ عورتوں کے حق کا خیال رکھو، بیاض ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور میرے بعد اگر قرآن اور سنت کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وفات اور ہمیشہ کی روشنی۔ 11ویں ہجری میں جب آپ کی عمر
63 साल की हुई, आप बीमार हुए और 12 रबीउल अव्वल को अपने इस दुनिया से पर्दा फरमा लिया। सहाबा फूट फूट कर रोए, लेकिन आपने दुनिया को ऐसा नूर देकर विदा लिया जो कयामत तक बुझने वाला नहीं। ये है उस शख्स की जिंदगी जिसकी हर सांस रहमत थी, जिसकी हर बात हिकमत थी, जिसकी हर नजर इंसानियत की रहनुमाई थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो, तुम्हारे दिल को सुकून मिले, तुम्हारे घर में बरकत हो, तुम्हारे बच्चों का भविष्य रोशन हो, तो याद रखो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पकड़ लो। यही वो नूर है जो हमें अंधेरे से रोशनी में, जुल्म से इंसाफ में और गफलत से हिदायत में ले जाता है। प्यारे अजीज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को तमाम मुसलमान भाइयों तक जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी सी जिंदगी के बारे में कुछ मालूमात हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।